محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے من ساما جس انسان نے روزہ رکھا یومن من المحرم محرم کے مہینے کا فلہو بکل یوم 30 یوما اسے ایک روزے کا ثواب 30 دنوں کے برابر ملے گا، یعنی ایک روزے کا ثواب پورے مہینے کے برابر ہے جو انسان محرم الحرام کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر 10 محرم کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا من صام عاشوراء فرمایا جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا، جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا من المحرم محرم کے مہینے میں عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ اوتیا ثواب 10,000 اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا فرمایا اسے 10,000 روزوں کا ثواب، فرمایا اسے ثواب ملے گا 10,000 روزوں کا، شہیدوں کا وہ ثواب 10,000 حاج اور 10,000 حاجیوں کا ثواب، ومعتمر اور 10,000 عمرہ کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت، 10,000 شہیدوں کا ثواب، 10,000 حاجیوں کا ثواب اور 10,000 عمرہ کرنے والوں کا ثواب۔ ومن مسح بیدہ علی راس یتیم اور جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا یوم عاشوراء کے دن، 10 محرم کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا شفقت محبت الفت کے ساتھ، یتیم کے ساتھ یعنی دل جوئی کرنا اس پر جو یعنی محبت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا رفع اللہ تعالی لہ بکل شعرہ اللہ تعالی ہر بال کے برابر، ہر بال کے ذریعے صدقے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا علی راسہ ہی سر پر جو بال ہیں جو ہاتھ کے نیچے آئیں گے کا درجۃ فی الجنہ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ ملے گا ہر بال کے برابر۔ اتنا بڑا اجر ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ اور فرمایا ومن فطر مومنا لیل عاشوراء اور جس نے روزے دار کا روزہ عاشوراء کا روزہ جس نے رکھا اور جس نے کھلا دیا افطار کروایا اس کا ثواب اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ومن فطر مومنا لیلۃ عاشوراء کا فکأنما افطر عندہ جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشبع بطونہم پیٹ بھر کر ساری امت کو کھانا کھلانے کے برابر اور ساری امت کا روزہ کھلانے کے برابر اجر ملے گا۔ 10 محرم کی اتنی فضیلت ہے، روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لقد فضل اللہ تعالی یوم عاشوراء علی سائر الایام کیا 10 محرم کا جو ہے روزہ اور یہ 10 محرم کا دن جو ہے اس کی سارے دنوں پر فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم فرمایا ہاں 10 محرم کا جو دن ہے اس کی فضیلت تمام دنوں پر ہے۔ خلق اللہ تعالی السماوات فی یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا 10 محرم کے دن، والارض اور زمین کو پیدا فرمایا 10 محرم کے دن، کمثلہ وخلق الجبال یوم عاشوراء
فرمایا اسی طرح زمین کو پیدا فرمایا 10 محرم کے دن، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، پیدا کیا یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن۔ وَخَلَقَ الْبِحَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پیدا کیا یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن۔ وَخَلَقَ الْقَلَمَ یوم عاشورہ وَخَلَقَ اللَّوْحَ یوم عاشورہ، لوح و قلم کو 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ آدَمَ یوم عاشورہ، آدم علیہ السلام کو 10 محرم کے دن پیدا فرمایا۔ یہ حضور غوث اعظم آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ احادیث مبارکہ کنز الاموال میں اور باقی کتب میں یہ عام مل جاتی ہیں، جن احادیث کو حضور غوث اعظم نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَوُلِدَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن۔ وَفُدِیَ ابنہ من الذبح یوم عاشورہ، اور عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے فدیہ دیا اسماعیل علیہ السلام کا، اور یہ فدیہ امام حسین ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم اس قربانی کو آخر پر لے گئے ہیں، اور یہ آخر پر قربانی امام حسین کی قربانی ہے۔ اصل میں یہ فدیہ ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک کے الفاظ کہ یوم عاشورہ کے دن فدیہ دیا، اور فدیہ تو جو ہے ذوالحج میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا، قربانی جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی 10 ذوالحج کو کی تھی، اور فدیہ جو مینڈا ہے اسی وقت آیا تھا، لیکن یہ عاشورہ کے دن جو فدیہ ہے یہ امام حسین ہے۔ اور آگے فرمایا وَغَرَقَ فِرْعَوْنَ، فرعون کو غرق کیا یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی امت 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اس دن احسان کیا، فرعون کی فوج کو غرق کر دیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وہ اس دن روزہ رکھتے، عبادت کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف میں آئے، یثرب میں آئے، مدینہ نام رکھا، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، یہودیوں نے بتایا کہ ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہم پر بڑا احسان کیا، ہمیں بچایا، اور فرعون کی فوج کو غرق کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم بھی حقدار ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے روزہ رکھنے کا۔ آپ نے روزہ رکھا اور اپنی امت کو فرمایا اے مسلمانوں، تم نے یہودیوں کی طرح روزہ نہیں رکھنا 10 محرم کا، تم نے 9 کا یا 11 کا ساتھ ملا لینا ہے۔ ہم نے دو روزے رکھنے ہیں، یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور یہ روزہ رکھنا سنت رسول، سنت صحابہ ہے، اور یہ اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے کہ یہ دن بڑا ہی افضل و اعلیٰ ہے۔